نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور نگینہ ٹی وی سے سماعت فرمانے والے تمام احباب، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام میں دو چیزیں ہمارے سامنے رکھ، ایک اچھے لوگوں کی زندگی ہے اور ایک برے لوگوں کی زندگی۔ ہمیں ہر چیز کا فائدہ بھی پتہ ہے، نقصان بھی بتا دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم یہاں جتنا وقت اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ اگلے جہان کی تیاری کے لیے گزارنے آئے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی تیاری میں ہے، کیونکہ دو آگے بھی جگہیں ہیں، آگے بھی دو جگہیں ہیں۔ جو اچھے اعمال کرے گا وہ جنت کی تیاری میں ہے، اور جو اچھے اعمال نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم بھی تیار ہے۔ ہم دنیاوی طور پر اگر غور کریں نا تو کوئی بھی انسٹیٹیوٹ لے لے، اسکول لے لے، وہاں پہ جب بچے پڑھتے ہیں نا، اسکول ایک ہوتا ہے، فیس بھی ایک جیسی ہوتی ہے، لباس بھی ایک جیسے ہوتا ہے، ساری کلاس کا سلیبس بھی ایک جیسا ہوتا ہے، ٹیچر بھی ایک جیسا ہی ہوتا ہے، یعنی ایک ہی ٹیچر پڑھاتا ہے، جو ایک کو پڑھاتا ہے اسی نے سب کو پڑھانا ہے۔ اس کے باوجود جب رزلٹ نکلتا ہے تو کچھ بچے پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں، کچھ اچھے رزلٹ کے ساتھ پاس ہو جاتے ہیں، اور کچھ بیچارے پریشان کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی ہر چیز برابر، فیس بھی دی ہے اس نے، کلاس بھی اٹینڈ کی ہے، پھر بھی یہ فرق ہے۔ وہ کیوں فرق ہے؟ جس نے فرسٹ پوزیشن لی ہے اس نے اپنی پوری توجہ اپنی پڑھائی پہ مرکوز کی تھی، اس نے اپنے لیکچر کو پراپر سنا تھا، استاد کی بات کو ذہن نشین کیا تھا، گھر جا کے بھی پڑھتا رہا، ہوم ورک بھی کرتا رہا، اس نے سوالات کو چھوڑا نہیں، حل کیے۔ لیکن اسی کلاس کا جو فیل بچہ ہے یا بالکل رزلٹ جس کا لو ہے، اس کو جب پوچھا جاتا ہے، والدین سے پوچھا جاتا ہے تو یہ گھر آ کے پڑھتا ہی نہیں ہے، ٹیچر کہتی کلاس میں توجہ نہیں کرتا، یہ ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، کبھی سو جاتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، ہوم ورک بھی نہیں کرتا، جسے یاد کرایا جاتا ہے اس کو یاد بھی نہیں کرتا۔ تو کیا سبق ملتا ہے ہمیں کہ جیسا مرضی ماحول ہوگا، جب تک خود توجہ کرنے والا محنت نہیں کرے گا تب تک فائدہ۔ اللہ نے بڑی خوبصورت زندگی دے دی ہے، اب ہم نے کرنا ہے، ہم نے اس کو پراپر طریقے سے درست کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا جنت ہے، سب کو پتہ جنت ہے، لیکن اس کی تیاری سارے نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا جہنم ہے، سب کو پتہ جہنم ہے، لیکن اسے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف یہ بتایا کہ جنت ہے اور جہنم ہے، ہر عمل کا بھی بتا دیا، کون سے اعمال جنت میں لے کر جائیں گے، کون سے اعمال تمہیں جہنم میں لے کے جا سکتے ہیں، کون سے کام ہیں جو تمہیں نیک بناتے ہیں، کون سے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بری طرف تم چلے جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اسی رب کی مخلوق میں وہ بھی ہیں جو نہیں مانتے، وہ بھی ہیں جو مان لیتے ہیں۔ لیکن
حکم یہی ہے کہ اصلاح کے لیے سب کو کہتے رہو، اصلاح کے لیے تبلیغ کرتے رہو، دعوت دیتے رہو، اچھائی کی طرف بلاتے رہو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہو۔ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ایسی ضرب دل کو لگے کہ اس کا زنگ اتر جائے اور اللہ سارے معاملات درست کر دے۔ تو آج کے درس میں بھی کچھ ایسی ہی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی کہ جو ہمیں یہ بتائیں گی کہ اگر یہ اچھا ہے تو ہمارے لیے فائدہ کیا ہے، اگر ہم نہیں کرتے تو نقصان کیا ہے۔ جو حدیث پاک آپ نے سماعت کی ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 40 ہے۔ سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں میں بہترین کون ہے؟ مسلمانوں میں اللہ اکبر، کہا من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، وہ بہترین مسلمان ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان امن میں رہیں گے۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں۔ مسند احمد اور مشکات شریف کی حدیث ہے، سیدنا عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین اللہ کے بندوں میں وہ لوگ ہیں جن کی زیارت کی جائے تو رب یاد آ جائے، جن کی زیارت کی جائے تو، اور بدترین لوگ وہ ہیں جو چغلی کے ذریعے دوستوں کو لڑا دیتے ہیں اور پاک دامن لوگوں پر الزام لگا دیتے ہیں۔ کرسی تو بیٹھ جاؤ۔ پاک دامن لوگوں پر الزام لگا دیتے ہیں اور چغلی کر کے دوستوں کو لڑا دیتے ہیں۔ اب اس میں کتنا بڑا سبق ہے کہ جب کوئی یہ خوبصورت امامہ چہرہ سنت کے مطابق حلیہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بندہ آتا ہے تو دل کرتا ہے یار اس کو دیکھے کتنا پیارا آدمی ہے، لیکن جیسے ہی اس شخص پہ اوپر نظر پڑتی ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہو چکا ہوتا ہے کہ یار یہ لوگوں میں لڑائی کروا دیتا ہے، بد زبان ہے، لوگ اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے اور یہ بڑی خوف دلانے والی ہے، خوف بھی دلانا ہے، خوشخبری بھی سنانی ہے۔ جب خوف ہوگا نا تو پھر انسان گناہ سے بچے گا۔ ہم معاشرے میں بحیثیت قوم تباہی کے دانے پر پہنچے ہوئے اسی لیے ہیں کہ ہمارے اندر سے خوف ختم ہو چکا ہو، پرواہ نہیں ہے، نہ قانون کا ڈر ہے نہ اللہ کا ڈر ہے، کوئی معاشرتی اقتدار اور اس کی جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں چیزیں کہ ان کو پورا کرنا ہے اس کے اوپر اترتے ہی نہیں، پھر یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ میں شریک تھے، تو آپ چونکہ مالک و مختار ہیں کائنات کے، آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو عرش معلیٰ تک آپ کی نگاہ جاتی ہے، اگر آپ زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو تحت الثری تک آپ کی نگاہ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا مومن کو قبر میں اس قدر دبایا جاتا ہے کہ اس کے کندھے اور سینے کی ہڈیاں اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں، ایسے مل جاتی ہیں، اور کافر کی قبر کو آگ سے بھر دیا جاتا ہے۔ پھر ساتھ ہی تسلی بھی دے دی، فرمایا یہ قبر مومن کی جب جڑتی ہے یہ ایسی ہوتی ہے جیسے ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں اپنے بچے کو جتنا مرضی زور سے دباتی رہے نا، وہ بچہ خوش ہوتا رہتا ہے، ہنستا ہے، کہکے لگاتا ہے کہ ماں کے سینے سے لگا ہوں۔ متقی آدمی اس کی قبر بھی اس کے لیے ماں کی گود بن جاتی۔ فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ بدترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا جو بد مزاج اور متکبر ہوتے ہیں اللہ کے ہاں بدترین لوگ ہیں، یعنی جن کی زبان اور جن کا لب و لہجہ ایسا ہو کہ جس سے لوگ ڈریں، لوگوں کو ذلت ملے، فرمایا یہ بدترین لوگوں میں شامل۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بہترین انسان وہ ہے جو سلام میں پہل، اور فرمایا تمہارے لیے حرام ہے کہ تم اپنے مومن بھائی سے 3 روز سے زائد قطع رحمی کرو۔ اس میں دنیاوی معاملے ہیں، مثلا جی اس نے میری عزت نہیں کی، جی اس نے میری بات کا پاس نہیں رکھا، میری مرضی نہیں مانی، جو معاشرے کا عاموں میں رواج
اینے میں وڈا نہیں سمجھا، جا تیرا میرا مرنا جینا ختم۔ فرمایا یہ حرام ہے قطع تعلق۔ لیکن اس میں یہ بات بھی ذہن نشین رکھے، اگر کوئی سگا بھائی ہے اور دین اسلام کی مخالفت میں ہے، پھر اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے، اس کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ میرے متعلق جو گمان کرے گا میں اسے ویسا ہی ملوں گا، جو میرے متعلق گمان۔ بعض اوقات کوئی بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے جی ساڈے نال ہی انج ہوندا ہے، رب نے ساڈے بارے سے انج ہی لکھیا ہے۔ جی یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے، بلکہ اپنی ہر کمی کو، ہر پریشانی پر یہ کہنا چاہیے میرے اعمال ہیں، اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے۔ جب اللہ کی طرف مہربانی کو، رحم کو، بخشش کو بھیجا جائے گا، منسلک کیا جائے گا، تو اللہ اسی طرح بندے کے لیے اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو اپنے رب سے ہمیشہ اچھے سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ فرمایا جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، جی پریشان ہوتا ہے، دل میں کہتا ہے، سوچ رہا تھا، کہتا ہے یا اللہ مہربانی کر، رب کہتا ہے وہ مجھے دل میں یاد کر رہا ہے، میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے، میں ایک ہاتھ، قدرت کا جو بھی نظام ہے اس کے تحت جیسا اس کا قدم ہے، ہاتھ ہے، وہ ہم اس کو تشبیہ نہیں دے رہے اس سے، لیکن وہ الفاظ ہی ایسے بیان ہے کہ وہ رب ایک بالشت آنے والے پر ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، اور جو کوئی ایک قدم اپنے رب کی طرف چلتا ہے، رب دوڑ کر اسے اپنی آغوش رحمت میں لے۔ یہ رب ہے، اس نے ہمیں ہر چیز میں رعایت کی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے تم ارادہ گناہ تک کر لو، نہیں کرو گے، نہ کرنے پر بھی نیکی کا ثواب دوں گا، نہ کرنے پر، اور نیکی کا ارادہ ہی کر لو گے، اس پر بھی تمہیں نیکی کا ثواب دے دوں گا۔ یعنی گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں ہے، اور چھوڑ دینے پر نیکی ہے، اور ثواب کے کام میں ارادہ کرنے پر ہی ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں ایسی جو ہمارے لیے انتہائی ضروری آج کے دور میں، اور یہ جتنی چیزیں ہیں نا آپ کی خدمت میں جو نے پیش کرنی ہے، یہ اس دور حاضر کی بڑی ایکٹیو چیزیں ہیں، اور یہ ضروری ہے ہر انسان کے لیے کہ ان کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر کرے، وگرنہ ارشاد تو سرکار نے 1400 سال پہلے سے بتا دیے ہوئے ہیں۔ عمل کریں گے تو ہمارے لیے بہتر ہے، چھوڑیں گے تو نقصان بھی ہمارا ہے۔ ہماری نیکیاں اور ہمارے گناہ ہمارے لیے ہیں، ہماری نیکیوں سے اللہ کی الوہیت میں، کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، وہ تو پہلے ہی سب سے بڑا ہے۔ وہ کہتا ہے ساری دنیا نیک ہو جائے تب بھی مجھے لیے کوئی ان کا عزتوں میں اضافے کا فرق نہیں پڑتا، سارے گناہ گار بھی ہو جائیں، ایک سمندر میں ایسے سوئی ڈال کے باہر نکالیں گے نا، ایک قطرہ گر رہا ہے، کوئی رب کی شان میں اتنا اضافہ بھی نہیں کر سکتا اور کمی بھی نہیں کر سکتا۔ جو کرنا ہے ہم نے اپنے لیے کرنا ہے، ہمارے اعمال بھی ہمارے لیے ہیں، اچھے بھی برے بھی۔ سنن ابن ماجہ اور مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت سیدنا عمران اور حضرت سیدنا ابو برزہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں جل رہے تھے، تو دیکھا کچھ لوگوں نے چادریں اتار پھینکی، قمیض پہن کے چل رہے، تہمت کی چادر جو ہے نا وہ اتار دی۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جاہلیت کے دور کو دوبارہ مشابہت کر رہے ہو؟ میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں ایسی بد دعا دوں کہ تمہاری صورتیں بدل جائیں۔ انہوں نے فوری طور پر چادریں پہن لیں اور دوبارہ یہ کام نہ کیا۔ اب آج کے اس دور میں ہمارے لیے یہ بڑا لمحہ فکری آ چکا ہے
اصلاح کے لیے سننا ہے، اصلاح کے لیے عمل کرنا ہے۔ آج نوجوان جو لباس پہنتے ہیں نا، وہ سطر کو بھی نہیں چھپاتا۔ ماڈرن نوجوان جو اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں، پینٹیں ان کی نیچے سے نیچے جاتی جا رہی ہیں اور شرٹیں ٹائٹ سے ٹائٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ جب رکوع کے لیے جاتے ہیں نماز میں، ایسے لباس میں سطر ہی ننگا ہو جاتا ہے۔ ناف اس کے ارد گرد سے لے کے گھٹنے سمیت یہ کم از کم سطر ہے، یہ کم از کم سطر ہے، یعنی کہ اتنا حصہ ڈپا ہوگا تو سطر ہوگا، اس میں سے کوئی چیز نظر آتی ہوئی تو سطر نہیں ہے۔ پھر یعنی مرد کے لیے وہ چھپی ہوئی جگہ جو ہے وہ نظر آنے لگ گئی اگر اتنا نہ ڈھانپا، یہ مرد کا سطر ہے۔ لیکن نوجوان وہ پینٹ بھی نیچے جا رہی ہے، شرٹ بھی اوپر جا رہی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہو نہیں رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں ایسے عمل کرنے والوں کو جو اپنے کپڑوں کو مختصر کر دیتے ہیں، ان کو آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں تمہیں بد دعا دوں تمہاری صورتیں بدل جائیں۔ پھر با اخلاق لباس یہی ہے کہ انسان پوری طرح کپڑے پہنے۔ آفس جانا ہو نا، آفس جانا ہو، 2 پیس ٹائی، جی بہترین انداز میں بوٹ شوٹ جرابے پہن کے، کہتے جی وہ عزت ہے جی آفس میں بڑی، ادھر نکر پہن کے نہیں جاتے، آفس میں نکر پہن کے نہیں جاتے، آفس میں ایسے لباس نہیں پہنتے جس سے سطر خراب ہوتا ہے یا جسم نظر آتا ہے۔ کہتے نہیں یار گورنمنٹ کا معاملہ ہے، جاب کا معاملہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، عزت خراب ہوگی۔ لوگوں کی فکر ہے، رب کی فکر ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں جی وہ بغیر قمیض کے نماز ہو جاتی ہے۔ میں جی بغیر قمیض کے دفتر بھی جا لے جائیں، نماز کیا ہے پھر؟ دفتر بھی چلے جائیں۔ دفتر جاتے وقت تو کبھی کسی نے پوچھا کہ بغیر قمیض کے دفتر جایا جا سکتا؟ بھئی حکم یہ ہے کہ اگر موجود کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ناف سے لے کے گھٹنوں تک سطر کر لو تو نماز پڑھ لو۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اگر سارا کچھ موجود ہے تو پھر یہ سوال کرنا ہی غلط ہے، پھر مذاق ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ ہاں جی ایک بندے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ کہتا ہے جناب اگر مجھے اجازت ہو تو میں اتنے کپڑوں میں نماز پڑھ لوں، میرے پاس کپڑا ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے جی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب آپ خلیفہ نہیں تھے نا، صدارت پہ نہیں بیٹھے تھے، تو ایک لباس جو پہنتے تھے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی تھی، لیکن جب مسند پر بیٹھے تو ہفتے میں ایک دن کسی سے ملتے ہی نہیں تھے۔ کہا حضرت آپ ایک دن کہاں غائب ہوتے ہیں؟ کہا میرے پاس ایک ہی جوڑا، اسی کو دھوتا ہوں، اسی کو سکھاتا ہوں، اسی کو پہنتا ہوں، پھر تم میں آتا ہوں۔ بھائی اگر تو ایسی بات ہے تو پھر تو کرو، پھر تو عذر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات تو تھی مردوں کی، مرد کو تو پھر رعایت ہے، اس کا تو سطر ہی تھوڑا ہے، یعنی ناف سے لے کے گھٹنوں تک۔ لیکن جو عورتیں ہیں ان کا تو حکم ہے کہ ان کا ہاتھ پاؤں اور چہرہ یہ بھی اہل خانہ کے لیے ہے، یہ نماز میں اس کے علاوہ کوئی چیز کھلی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ ماشاءاللہ اللہ نے جن پر فضل کیا آج بھی وہ با پردہ، با حیا، با کردار۔ ابھی 2-3 دن پہلے ہمارے انتہائی شفیق بزرگ الحاج شفیق ملت شفیق کیلانی نقشبندی صاحب، ان کی صاحبزادی فوت ہو گئی۔ تو وہ خود بتا رہے تھے، کل تھے، کہتے وہ جب اس کو آپریشن کے لیے لے کے جانا تھا نا تو اس نے واضح طور پر یہ کہا کہ جب تک اب بے ہوش نہیں ہوتی میجے بے پردہ نہ کرنا، اب بے ہوش ہو گئی پھر تمہارا معاملہ، پھر میرے بس میں کچھ نہیں۔ یہ با حیا بچیاں ہوتی ہیں، یہ با کردار ہوتی ہیں جی، اور یہ
ہر گھرانے میں ایسے ہی ہونا چاہیے، پھر مزہ ہے، پھر ہم مسلمان ہونے پر فخر کر سکتے ہیں، پھر ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹیاں سیدہ کائنات کی غلام ہے۔ کبھی غلام بھی اکڑا، کبھی غلام نے بھی اپنی مرضی کی ہے، ہم پیڈ ملازم بنے ہوئے ہیں، غلام نہیں ہے۔ غلام کا تو کام ہے ایسے سر جھکا کے جی 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 ایسے بس جو کہہ دیا کر دیا۔ یہ جو ملازم ہوتے ہیں نا پیڈ، یہ اکڑتے ہیں، تو ہم تو رب سے بھی مقابلہ بازی کر رہے ہیں۔ یعنی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری بچی سر ننگے کے ساتھ جا رہی ہے، لباس ایسا ہے کہ بازو جالی دار ہیں، بازو نیچے سارے نظر آ رہے ہیں، کپڑا ایسا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں نے جہنم میں عورتوں کو الٹے لٹکے دیکھا بڑی تعداد میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ فرمایا یہ اپنے کردار کو درست نہیں کرتی۔ جو عورت خوشبو لگا کے نکلتی ہے اور غیر مرد اس خوشبو سے لطف اٹھاتا ہے، وہ عورت بھی گناہ گار ہے۔ جا کے یہ نیل پالشیں لگانی، میک اپ کرنے، اور غیر مرد شوہر کے لیے کرے، شوہر کے لیے اجازت ہے، اور شوہر بیچارہ جب بھی دیکھتا ہے اس وقت اس کی شکل ہی بگڑی ہوتی، لوگوں کو دکھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہاں جی، شوہر نے آنا تھا ہائے ہائے، تو غیروں کے سامنے جانا تھا واہ واہ۔ بھئی حکم یہ اپنے شوہر کے لیے سجو، ہم نے اپنے گھروں میں توجہ دینی ہے۔ یہ وگرنہ نامکمل لباس یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دو چیزیں اور ہیں جو معاشرے میں تباہی کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ابن ماجہ اور کنز الاعمال میں ہے، ایک شخص کے بارے میں آپ کو عرض کیا گیا کہ جو قوم لوط والی حرکت کرتا تھا، فرمایا اوپر والے اور نیچے والے دونوں کو سنسار کر دو۔ اور دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص محرم عورت سے بدکاری کرے اسے قتل کر دو، جو کسی جانور سے بدفعلی کرے اسے بھی قتل کر دو، اس جانور کو بھی ہلاک کر دو۔ یہ میں نے دونوں حدیثیں اس لیے سنائی ہیں کہ آج معاشرے میں یہ وبا بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ جی یہ جو آپ ٹرانسجنڈر بل تھا، جی وہ کیا ہے؟ یہ تو بڑی بات ہے نا، معاشرے میں یہ بدفعلی کی تعداد آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑھ رہی ہے، اور وہ کیوں ہے؟ کسی کو سزا ہی کبھی نہیں ہوئی، کسی کا کوئی بڑا افسر نکلا وہ بھائی لے گیا، کسی کا عہدہ اسے بچا کے لے گیا، کسی کا تعلق اسے بچا کے لے گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہستی کے بارے میں جس سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بچا کے رکھا، جنہیں کائنات کی تمام خواتین کا سردار کہا گیا، جنہیں جنت کی خواتین کی سردار کہا گیا، ان کا ریفرنس دے کے فرما رہے ہیں، حالانکہ ان سے اس بات کی توقع ہے ہی نہیں ہے، پھر بھی فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی کسی معاملے میں آتی تو ان کے لیے بھی میں یہی سزا تجویز کرتا۔ سزا کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہے، لوگ قتل کر دیتے ہیں، لوگ عزتیں لوٹ لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، بعد میں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اگر معاشرے میں قانون کا نفاذ ہو جائے اور لوگوں کو اسلام کے قانون کے مطابق سزائیں ملے تو معاشرہ درست ہو سکتا ہے۔ پھر آگے ایک اور حدیث ہے، حضرت سید صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں،
اب یہ بھی بڑے غور سے سنی ہے، اللہ ماشاءاللہ شاید ہی ہم میں سے کوئی اس بات سے محفوظ ہوتا ہو، مجھ سمیت ہمارے کانوں میں بھی یہ چیزیں پڑتی رہتی ہیں، کہیں کسی جگہ سے گزر کے پڑ گئی، کبھی گاڑی میں پڑ گئی، کبھی ریڈیو میں پڑ گئی، کبھی موبائل پہ کچھ کھولتے ہوئے پڑ گئی، یہ مصیبت ہے ہمارے لیے۔ کیا؟ سنیں غور سے، ایک شخص عمر بن کرہ، یہ نہ مرد تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے میری قسمت میں بدبختی لکھ دی گئی، میں نہ مرد ہوں اور میرے رزق کا ذریعہ تف بجانا ہے، تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں فحش کلمات سے بچ کر، جن میں بے حیائی نہ ہو، گانا گا لوں۔ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تجھے نہ اجازت دیتا ہوں، نہ تیری درخواست قبول کرتا ہوں، اور نہ ہی میں تیری عزت کرتا ہوں۔ یعنی جتنے گانے بجانے والے لوگ ہیں یہ عزت کے قابل بالکل بھی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ اور ہمارے ہاں ناراض نہ ہوئیے گا، بڑے بڑے پیر خانوں میں گانے بجتے ہیں اور پھر نوٹ تقسیم ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے مراسی وہاں پر آ کے جو ہے وہ گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹہ میں کروڑوں روپیہ لے جاتے۔ اگر اس پہ کسی کو تکلیف ہے تو مجھے کوئی غرض نہیں ہے اس سے، میں نے حق بات سنانی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، اگر میں نہیں کہوں گا تو میں خود مجرم ہوں۔ جی ایک مراسی کو دینے کے لیے ہمارے علماء کے پاس بھی پیسے بڑے بڑے دیکھے، بڑے بڑے، وہ حیران، وہ جناب ایسے پیسے اٹھا رہے ہیں اور وہ گانے گا رہا ہے، قوالیاں گا رہا ہے۔ وہ قوالی، وہ پہلے کو قوالی تھی، اب قوالیاں کون سی قوالی ہیں؟ خرافات ہے ساری کی ساری۔ قوالی پڑھنے والا نہ نمازی، نہ داڑھی اس کے منہ پہ، نہ عمل اس کے پاس، اور کروڑوں روپیہ اس کو دے دیتے ہیں، لیکن جب کہیں مسجد کے لیے چندہ مانگ لو، دین کے لیے کام کرا لو، تو ان کی زبانیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، ان کی نگاہیں بھی خراب ہو جاتی۔ جتنا پیسہ یہ لوگ ان پہ صرف کر رہے ہیں، اگر دین پر صرف کریں تو لوگوں کو یہ چیزیں عام پہنچیں اور لوگ درست ہو جائیں۔ لیکن ہمیں کیا، ہمیں تو مزہ آنا چاہیے، تو یہ مزہ اس دنیا تک سانس چلنے تک ہی ہے، اس کے بعد پھر نہ ہاتھ اپنا، نہ زبان اپنی، نہ نگاہ اپنی، نہ جسم اپنا، پھر جو کیا ہوگا اسی کا صلہ سامنے آئے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے دشمن، الفاظ ہے حدیث شریف کے، اللہ کے دشمن، ابن ماجہ اور کنز الاعمال میں حدیث ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے پاک اور حلال رزق دیا، لیکن تو نے حلال کو چھوڑ کر حرام رزق کو پسند کیا۔ اس کا مطلب ہے گانے کے ذریعے جو پیسہ آ رہا ہے وہ حرام پیسہ ہے، اور جو دے رہا ہے وہ بھی حرام دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس بھی جو آیا تھا وہ حرام تھا، وگرنہ کبھی حرام کام میں نہ جاتا۔ اگر حلال پیسہ ہوتا نا تو حرام میں نہ جاتا، پکی بات ہے بھائی۔ ہمیں تو گاڑی میں پٹرول 2 دن ذرا زیادہ ڈلوانا پڑے تو فکر لگ جاتی ہے کہ کہاں سے ڈلوائیں گے، کجا کہ ہم مراشیوں کے اوپر لاکھوں کروڑ اجار دیں۔ یہ غفلت ہے ہماری، دین سے دوری ہے۔ صاحبزادگان جی ریلیاں ہو رہی ہیں جی، نیزہ بازیاں ہو رہی ہیں، کتے لڑائے جا رہے ہیں، کبوتر بازیاں ہو رہی ہیں، پھر یہ صاحبزادگان ہے، کیونکہ ہم نے ان کو صاحبزادگان بنا کے خراب کیا ہوا ہے۔ ہم نے ایسے کسی نے کبھی روکا ٹوکا ہی نہیں ہے، ہم میں سے کبھی کسی نے کہا ہی نہیں کہ حضرت آپ کے بزرگوں کا یہ کام نہیں تھا جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے اگر جیپیں چلانی ہے، ریلیاں کرنی ہے تو جائیں ادھر، اس مسند کو چھوڑیں، اس مسند پر اس کو بٹھائیں جو اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت سکھائے۔ مگر بدقسمتی ہے، اور پھر جب پتہ لگتا ہے جی ہمارے بارے میں بات ہوگی تو گالیاں نکالتے، تو نکال لیں، گالیاں نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار کا بہت کچھ برداشت کیا. حق بات کرنے کے لیے پھر ہمت بھی چاہیے. فرمایا سنو، اگر آج سے پہلے بھی تو نے مجھ سے یہ بات کی ہوتی تو آج میں تجھے ایسی سزا دیتا کہ تیرا چہرہ بھی بگاڑ دیتا، تیرا سر بھی منڈوا دیتا اور تجھے وطن سے بھی نکال دیتا اور عرب کے نوجوانوں کو کہتا کہ تیرے مال کو لوٹ لیں. گانا بجانے کی اجازت مانگنے آیا تھا اور کہتے جی موسیقی روح کی غذا ہے. موسیقی ہاں روح کی غذا ہے، شیطانی روح کی غذا ہے، ایمانی روح کی غذا ذکر الہی ہے. جی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ توبہ کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے روز یہ ایسا ہوگا کہ اس کے جسم پر ایک چیز نہیں ہوگی اور چھپانے کے لیے کوئی شے نہیں موجود ہوگی. اس لیے کم از کم خود سے ان گانوں میں شریک نہ ہو. بچیں ہیں جی، گھر میں بچوں کو بھی بچائیں، بڑوں سے بھی کہیں کہ یار یہ چھوڑو اس کو، کہ ان کے اوپر پیسہ خرچ کرنا یا ویسا ہونا تو بہت ہی بڑا ہے نا جی. اور میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ناراض نہ آئیے گا میرے بھائی. آج سے 10-20 سال پہلے جو وقت ہوتا تھا نا تو رات کو بڑوں نے گھر آنا جی، انہیں بچے سارے اکٹھے کر لینے، لو جی سناؤ بھائی، چوانی ملے گی آپ کو، کلمہ سناؤ. جی ہمیں یاد ہے ہمارے دادا جی نے 5 پیسے 10 پیسے 25 پیسے رکھے انہیں، اور جس نے بڑا انعام لینا نا اس کو 1 روپیہ ملتا تھا. یہ میں آپ کو 35 سال پہلے کی بات بتا رہا. 8 آنے، جس کو بڑا نا 8 آنے. روپیہ تو بہت بڑا ہوتا تھا نا جی تب، یعنی کہ ٹھیپوں میں 8 آنے بڑے ہوتے. تو وہ کہتے تھے پہلا کلمہ سناؤ، تم دعائے کنوز سناؤ، آیت الکرسی سناؤ. آج کہتے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار سناؤ. ہیں جی ذرا گانوں کے سٹیپ کر کے دکھاؤ، اس میں فخر کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بچے کو کیسے سٹیپ آ رہے ہیں. یہ ہماری تباہی کا سبب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات اور ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے چھوڑ دیں گے؟ آپ نے فرمایا جب تمہارے اندر 2 خرابیاں ظاہر ہوں جو تم سے پہلی قوموں میں بھی ظاہر ہوئی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا جاہلوں کی حکومت اور بوڑھوں کی بے حیائی. جاہلوں کی حکومت اور بوڑھوں کی بے حیائی. اس لیے جب انسان اگلی عمر کی طرف جاتا ہے نا تو اسے اپنی نگاہ کو پاکیزہ تر پاکیزہ کرنا ہے. پاکیزہ تر، کیونکہ عمومی طور پر بزرگوں کو گھر کے چھوٹے بڑے اس لیے سارے ملتے ہیں کہ یہ تو بزرگ ہے. فرمایا اگر بوڑھے باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ بڑا ذلیل ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف نوجوان ہی جی. اور پھر بعض اوقات نا کہتے ہیں جی بڑی پوسٹیں لگتی ہیں جی پیر جتنا مرضی متقی ہو، مرید کے لیے، عورت کے لیے، جو مرید عورت ہے اس کے لیے نامحرم ہے. تو صرف پیر تو نامحرم نہیں ہے، چاچے کا پتر بھی نامحرم ہے، مامے کا پتر بھی نامحرم ہے، دیور بھی نامحرم ہے، بہنوئی بھی نامحرم ہے. صرف وہ محرم ہے جس سے قیامت تک اس کا نکاح نہیں ہو سکتا جی. اور یہ محرم بھی عورت کے سطر کے دیکھنے ہی قابل نہیں ہے. صرف ایک محرم جو اس کا شوہر ہے، جس سے اس کا نکاح ہوا ہے، وہ عورت ہی عورت کو دیکھ سکتا ہے. باقی چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، یہ محرم لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ حرج نہیں ہے. لیکن گھروں میں جو حالات ہیں، یہ کیوں فرمایا کہ محرم عورتوں سے بدکاری کرے؟ اس کا مطلب ہے کوئی کمی تھی تو آپ نے فرمایا نا. اور میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جب میڈیا پر بے حیائی دیکھی جائے گی، ننگی تصویریں دیکھی جائیں گی،
جی ننگے بازو دیکھے جائیں گے، ننگی ٹانگیں دیکھی جائیں گی، اور پھر ناراض نہیں ہونا میرے ساتھ، میں نے سمجھانا ہے۔ گھر آتے ہیں اور ماں بھی دوپٹے کے بغیر بیٹھی ہے، بہن بھی دوپٹے کے بغیر بیٹھی ہے، اور بہو بھی دوپٹے کے بغیر بیٹھی ہے، اور بازو بھی آدھے پہنے ہوئے ہیں، تو وہ شیطان اس محرم کے دل میں جو باہر ہے جان پیدا کر رہا وہ گھر میں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے عورت جب اس کا شوہر موجود ہو، اس کی موجودگی میں دوپٹہ اتار دے، اس کی موجودگی میں اس کو پورا حق ہے جو جیسے کرنا چاہتی ہے کر لے۔ باپ سگا بھی آئے تب بھی اس کو اپنے جسم کو چھپانا ہے، جی اپنی واضح ہونے والی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، لیکن یہاں پہ نہ محرم کا فرق ہے نہ غیر محرم کا فرق ہے، تو پھر حالات تو یہی ہونے ہیں۔ اور پھر ہماری بدقسمتی دیکھیں، جب یہ کام کوئی ہو جاتا ہے نا تو میڈیا اس کو چسکے لے لے کر ایسے بیان کرتا ہے کہ جس کو نہیں بھی کچھ کرنا وہ بھی کرے گا۔ تم نے کیا کیسے، ہاتھ کہاں لگایا، دل کیسے کیا، کس وجہ سے ارادہ ہوا؟ بھائی جب سارا دن اس کو بے حیائی تم دکھاتے ہو تو جہاں اس کا بس چلا اس نے چلا دیا۔ کتے کے آگے، گدھ کے آگے جب کھلا گوشت رکھ دو گے تو وہ چھوڑے گا۔ جب انسان کے اندر سے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر سے انسانیت بھی ختم ہو جاتی ہے، حیا بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جو رزق حرام کھاتا ہے اس کے اندر سے تو بالکل غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ حرام، یہ جتنے حرام کھانے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی غیرت نہیں کھاتے، اس لیے نہیں کھاتے کہ ان کو غیرت کا معاملہ ہی نہیں رہا۔ 5 چیزیں ہیں بڑی اہم، اور اس وقت بحیثیت قوم ہمارے اندر یہ موجود ہیں۔ فردوں کے حساب سے لوگ بچے ہوں گے، قوم کے حساب سے ہمارے اندر موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو گئے تو ضرور ان کی سزا دنیا میں ہی پاؤ گے۔ نمبر 1 فرمایا جب قوم اعلانیہ بے حیا ہو جائے گی تو اس میں ایسی بیماریاں پھیلیں گی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اعلانیہ بے حیا، ٹی وی دیکھ لیں ہمارے، کبھی کوئی آتا کہتا ہے میراتھن کرانی ہے، کبھی کوئی کہتا ہے کسی کو تکلیف ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لے، جی بے حیائی کے کام جتنے مرضی کروا لو۔ بحیثیت قوم جب بے حیائی عام ہو جائے گی پھر کرونا آ جائے گا، پھر جناب کیا کہتے ہیں اس سے پہلے جو بیماری ڈینگی آ گئی، کینسر آ گیا، ایڈز آ گئی، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ آج سے 50-60 سال پہلے تو ان بیماریوں کا پتہ ہی نہیں تھا، لیکن جب سے بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے قوم میں مجموعی بیماریوں میں ایسا اضافہ ہو رہا ہے، تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے نا۔ سامنے رکھی ہیں ہمارے لیے سب نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب چیزیں۔ دوسری بات فرمائی، جو قوم تجارت میں ناپ تول میں کمی کر دے اللہ اس قوم کے لیے رزق میں کمی کر دیتا ہے، رزق میں کمی ہے جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دینے والا پلڑا باری رکھو، تولتے وقت زیادہ دو تمہارے لیے بہتر ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرض دینا تھا، تو جب قرض والا آیا تو صحابہ نے اس کو جب دیکھا اس کی طبیعت کو تو آپ غصے میں آ گئے صحابہ، فرمایا اب قرض بھی دو اور ساتھ اس کی دلجوئی بھی کرو، ہاں جی۔ اور ہمارے احناف نے تو ایسی مثالیں قائم کی کہ جب کسی سے قرض لینا ہوتا تھا، جس کو قرضہ دیا ہوتا تھا، تو کبھی اس کی دیوار کے سائے میں نہیں کھڑے ہوئے تھے۔ ایسے زندگیاں گزاری ہیں لوگوں نے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لفافہ ایک نیچے رکھا ہوتا ہے، دیتے وقت وہ دے دیتے ہیں، دکھاتے وقت اچھا دکھاتے ہیں، ڈالتے وقت وہ ادھر دوسری چیز دے دیتے ہیں۔ فرمایا جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے قحط سالی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سزا دی جائے گی۔ آج ہر بندہ تنگ نہیں ہے اپنی حکومت سے، میں صرف ایک حکومت کا نہیں کہہ رہا، اوورآل پچھلے جتنی آئی ہیں دیکھ لیں، جو حکومت آتی ہے ہم روتے ہیں، عوام روتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا بھی قصور ہے، ہم نے بحیثیت قوم چیزوں میں انصاف کرنا چھوڑ دیا۔
ہمارے ہاں جیسی کوئی ایونٹ آئے گا ہماری 10 روپے کی چیز 100 روپے کی ہو جائے گی، یعنی جس چیز کی کمی آئے گی ہم نے اس کو چھپا لینا ہے، حالانکہ اس پر سخت تنقید ہے، ممانعت ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور ارشاد فرمائی، جب تم مال کی زکوٰۃ دینا بند کر دو گے تو آسمان سے بارش بند ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، زکوٰۃ، اور فرمایا اگر جانور نہ ہو تو کبھی بارش ملے ہی نہ، جانور نہ ہو تو کبھی بارش۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک بکری کی نکیل کے برابر بھی زکوٰۃ روکے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ پھر آپ کی اس سختی کا یہ فائدہ ہوا کہ آنے والا دور یہ تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھر رہے ہوتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ اگلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بڑی خوبصورت بات ہے یہ، کیونکہ یہ بھی ہم نے کی ہوئی ہے، خوبصورت اس لیے ہے کہ آقا کا فرمان ہے، لیکن ہمارے لیے بدقسمتی بنی ہوئی ہے کیا کہ جب اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑو گے تو دوسری قوموں کے دشمن تم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ آج ہم غلامی میں زندگی جی رہے ہیں، عملاً ہم نام کے آزاد ہیں اور اللہ ہمیں تا شبِ قیامت آزاد ہی رکھے، لیکن فکری طور پر، معاشی طور پر، مالی طور پر ہم مقروض ہو چکے ہیں، قید میں آ چکے ہیں۔ یہ تو احسان ہے رب کا کہ اس نے ہمیں یہ آزاد ملک پاکستان دیا اور اولیاء کے فیضان سے یہ چل رہا تا صبح قیامت انشاءاللہ چلتا رہے گا، لیکن جو ہمارے حالات ہیں ہم پریشانیوں میں، کبھی سنتے ہیں جی موٹر وے قرضے پہ گروی رکھ دی، کبھی کوئی بلڈنگ رکھ دی، کبھی کچھ ہو گیا۔ اور میں کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن ہر طرف دیکھ لے کوئی نہ کوئی کرپشن نظر آ رہی، کوئی نہ کوئی۔ آگے بات یہی فرمائی ہے، اگلی بات فرمائی کہ جب تمہارے حاکم، تمہارے امام اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ان کی آپسی لڑائیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ اور اس میں آپ ذہن میں رکھیں بحیثیت امام یعنی دین کے امام اور بحیثیت قوم کے امام دونوں ہی خراب ہوئے ہیں، اللہ ماشاءاللہ اتفاق کہیں بھی سب طرف چل سو چالی ہے، ہر بندے کو نفسہ نفسی پڑی ہے، ہر بندے کو مال کا پڑا ہے، ہر بندے کو اپنے عہدے کا پڑا ہے، فکر اپنی پڑی ہے۔ وہ کیوں ہے کہ ہم نے ہر چیز میں اللہ اور اللہ کے حبیب کی اتباع چھوڑی ہوئی ہے۔ واضح طور پر ہمارے لیے حکم ہے خیر الناس شر الناس، اچھے برے لوگ بن جاؤ، برے لوگ بن جاؤ، اچھوں کا اچھا انجام ہے، بروں کا برا انجام ہے۔ یہ دنیا ہمیں دارالعمل دی گئی ہے، اس میں ہم جو کر رہے ہیں، جو بوجھ رہے ہیں، یہی ہم نے کاٹنا ہے، یہی ہماری قبر میں ہمارے کام آنا ہے۔ اچھا ہوگا تو اچھا کام آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی ساری حالتیں ہمیں پہلے سے بتا دی، فرمایا قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ جہنم کا گڑھا کافر کے لیے ہمیشہ کے لیے گڑھا ہے، اور ایمان جو مسلمان کلمہ طیبہ کے ساتھ جائے گا جتنی دیر سزا پائے گا وہ سزا کے طور پر رہے گا، اس سزا بھی ہے وہاں پہ۔ اس لیے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ زندگی کے چند دن جو ہم اپنی قسمتیں لکھوا کے اپنی ماں کے بدل سے آئے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے مرنا ہے، لیکن جدوجہد ہم اس کام کے لیے کرتے ہیں کہ جس میں ہمیں یقین بھی نہیں ہے کہ کامیاب ہونا کہ نہیں ہونا، اور جس میں ہمیں پتہ ہے ہم نے کامیاب ہونا ہے اس کو ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں نا، یہ ہمارے اعمال کی درستگی کے لیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز بدکار بھی پچھتائیں گے، نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ اللہ اکبر، صحابہ نے اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدکار تو ماننے میں آیا، اس لیے پچھتائیں گے کہ انہوں نے گناہ کیے ہیں، یہ نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ فرمایا جب نیکوں کو ان کی نیکیوں کا صلہ دیا جائے گا وہ پچھتائیں گے کاش فلاں نیکی بھی کی ہوتی، کاش فلاں نیکی بھی
کی ہوتی ہے، چھوٹی سی نیکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کے حج قبول نہیں کرے گا۔ یا اللہ میں نے اتنے حج کیے ہیں، کہا نہیں تم نے حج ہی کے لانے کے لیے کیے تھے، حج قبول نہیں کیے گئے۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ میں جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ حج قبول نہیں ہوئے پھر بھی جنت میں چلے جاؤں؟ ہاں، کہا تیرے حج تو قبول نہیں ہوئے لیکن تیری ایک نیکی جو تو نے میری رضا کے لیے کی تھی میں نے وہ قبول کر کے تجھے جنت میں بھیج دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ختم نبوت زندہ باد، حیدری، یا غوثیہ، یا فیض نگینہ، جاری رہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے۔ تو کبھی بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل نیکی کا اسے چھوٹا سمجھ کے رد نہ کریں، اور کبھی کوئی چھوٹا سا گناہ بھی چھوٹا سمجھ کے نہ کریں، وگرنہ وہ بھی پکڑا جاتا ہے۔ ایک عورت کو صرف اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالا کہ اس نے ایک بلی کو بند کر دیا، یعنی اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ کسی جانور پر بھی ظلم کیا جائے، تو جو انسانوں پر ظلم کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، کم از کم ہر شخص اپنے اہل خانہ، اپنی اولاد، اپنے بچوں کو تو قو انفسکم و اہلیکم نارا کے طور پر ان کو تو بچا لے یار، اپنی اولاد کو تو بچائیں، بیوی کو بچائیں، بیٹی کو بچائیں۔ جب ان کو بچا لیں گے اللہ تعالیٰ سارے معاملے درست فرمائے گا۔ کم از کم اپنا فرض تو ادا کریں۔ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی ہم نے کہا تھا تو مانی نہیں، پھر تو بات اور ہے، لیکن جب آپ کے اختیار میں ہیں، آپ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، تربیت کر، اسکول کے لیے بھی زبردستی کر کے بھیجتے ہیں تو دین کے لیے بھی کرنی سی۔ ماں باپ ہے، وہی ماں جو منہ چومتی ہے وہ تھپڑ بھی لگاتی ہے، اسکول کے لیے لگا سکتی ہے تو نیک کام کے لیے بھی لگا سکتی ہے، برائی سے روکنے کے لیے بھی لگا سکتی ہے۔ ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق دے، ایمان والی زندگی اور خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔